جی ناظرین، ویلکم بیک ایک بار پھر پروگرام صبح ہدایت میں، اور آج کا یہ صبح ہدایت عید الاضحیٰ اسپیشل ہے۔ ایک بار پھر آپ کو ہماری پوری ٹیم کی طرف سے عید کی بہت بہت مبارکباد، اور آپ کی کالز آ رہی ہیں، آپ کس طرح سے عید منا رہے ہیں۔ پاکستان سے جو کالز آ رہی ہیں انشاءاللہ وہاں پر تو کل عید ہوگی، لیکن پاکستان میں بھی بعض جگہوں پہ وزیرستان، پشاور میں آج عید کی نماز پڑھی گئی ہے۔ تو جو بھی حضرات ہماری بہنیں جن کی آج عید ہے، دنیا میں کے کسی بھی حصے میں ہے، تو ان کو عید کی مبارکباد۔ امریکہ، کینیڈا میں کل عید تھی، وہ منا چکے۔ سعودی عرب میں اور اسی طرح یو اے کی بعض ریاستوں میں کل عید تھی، ان کو بھی عید کی مبارکباد۔ تو بہت اچھا ایک سلسلہ عید کا، یہ ایک ہمارا ایک نشست ہے، اور اس میں ہم مل بیٹھ کے عید منا رہے ہیں، خوشیاں بانٹ رہے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات ہمارے جو لائیو پروگرام سسٹر ہوتے ہیں اس میں کچھ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں، اور کچھ تو ابھی قریب ہی 1-2 دن پہلے ہی ایکسیڈنٹ، یا اس کو کہہ لیں کہ کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو جاتی ہے ہماری ایم سی آر سے۔ ایک بار میں نے 2 دن پہلے شاید ہماری بریک کے دوران میں نے چلا گیا تھا میں، اور آپ کو اگلا حصہ کرنا تھا پروگرام کا۔ تو ایک ہمارا ناظرین ہوتا ہے، یہ ایئر پیس ہوتا ہے جسے ٹاک بیک ہم کہتے ہیں، پیچھے ایم سی آر میں کیا کرنا ہے، بریک لینی ہے نہیں لینی، کالر لینا ہے نہیں لینا، تو پیچھے سے ہم اس کی گائیڈنس لیتے رہتے ہیں۔ تو ہماری بہن نے کہا کہ چلے اب آدھا گھنٹہ یا گھنٹہ میں نے کرنا ہے، میں کیا ٹاک بیک لگاؤں گی۔ تو ہم ویسے ہی جو ہے نا وہ انڈرسٹینڈنگ ہوگی ایم سی آر میں، ہمارے دانش بھائی تھے، انہوں نے کہا کہ جب میں اشارہ کروں تو آپ نے بریک لے لینی ہے۔ تو 11:30 بجے بھی ہم تقریباً ایک بریک لیتے ہیں۔ جی جی بالکل۔ تو انہوں نے اشارہ کیا تو ہماری بہن نے پروگرام وائنڈ اپ، وہ سمجھیے کہ شاید پروگرام 12 بج گیا، پروگرام وائنڈ اپ کر کے انہوں نے کہا کہ اب کل ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ تو وہ ایسا بھی ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ تو کیا کچھ وہ ایکسپیرینس یا کیسا لگا پھر آپ کو بعد میں جب ختم کر دیا تو پھر کیا ہوا؟ انہوں نے مجھے کہا کہ وہ آپ نے تو بند کر دی اپنی دکان، یہ تو چلنا تھا۔ جی آپ نے ابھی چلنا تھا، آپ کو یاد نہیں رہا کہ میں نے اشارہ دیا تھا کہ بریک ہونا ہے؟ تو میں نے کہا او سوری، میرے ذہن میں یہ تھا کہ تھوڑا سا جلدی پروگرام ختم کرنا ہے، تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ یہ پروگرام اب وائنڈ اپ کرنا ہے۔ بالکل صحیح۔ اور اچھا بھی جو نیکسٹ ہی پروگرام ہے، وہ ایک پروگرام ہمارا لمبا بھی چلا، ایک تو 11:30 بجے ختم ہو گیا، اور ایک پروگرام 12 بج کے تقریباً 5 منٹ 10 منٹ تک چلا ہے۔ وہ یہ ہو گیا کہ 11:30 کے بعد ہمارے بھائی جو ہے نا وہ گلاسز لگاتے ہیں نزدیک کی، وہ سرور وغیرہ بنانا ہو تو ان کی نظر تھوڑی کمزور ہے نزدیک کی، تو وہ گلاسز لگاتے ہیں۔ وہ اپنے گلاسز گھر بھول آئے تھے، تو وہ ہمیں بے یاروں مددگار چھوڑ کے سمندر میں، تو گلاسز لینے ان کا پاس ہی گھر ہے، تو پھر ٹریفک وغیرہ میں اٹک گئے۔ تو ہمیں کچھ پیچھے سے کچھ سوال جواب نہیں آ رہا، ابھی ختم کریں ابھی ختم کریں، ہم وہ گھوم رہے ہیں ادھر ایئرپورٹ کے ارد گرد، جو ہے ہمیں لینڈ کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ تو ایسے بہت سے ایسے گپلے ہوتے ہیں۔ اور ایک میں ویورز کو بھی دکھانا چاہوں گا کہ اس دن شاید میری اپائنٹمنٹ تھی، پروگرام ختم کرنے کے بعد تقریباً 12:15 کہیں پہنچنا تھا، اور میں اور سسٹر عظمیٰ پروگرام کر رہے تھے۔ وہ اس کا ایک کلپ ہے، ہمارے ایم سی آر والے انہیں بہت سی چیزیں وہ نکال لیتے ہیں، بھائی ان سے بھی بچ کے رہنا چاہیے، لیکن جو نکال چکے ہیں وہ دکھواتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں۔ کنٹرول روم میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی صبح ہدایت میں کل، اور کل بھی ایک خصوصی پروگرام ہے، 8 شوال ہے، ان ہدا میں جنت البقیع سے مناسبت سے، وہ بھی دیکھیے گا، اور اپنی کالز کا ضرور اہتمام کیجیے گا۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چلو آ گئے۔ کیا ہوا؟ اوئے ہوئے لیجیے ناظرین، میں نے کہا بھاگو بھاگو جلدی سے، اور شاید پچھلا سال تھے انڈیا پاکستان 14-15 اگست کے پروگرام تھے، تو بعض اوقات بہت اچھی چیزیں اور بہت مزاحیہ چیزیں ہو جاتی ہیں۔ اور ایک بات اگر میں بتاؤں عدیل صاحب والی، کہ وہ ایم سی آر میں جو بھائی اب بھی پروگرام کر رہے ہیں، اب بھی اگر بھائی اب ہم آپ کی بھی بات کرنے لگے عادل بھائی کی، کہ وہ سو گئے تھے، عدیل صاحب رات کو پروگرام کر رہے ہیں، تقریباً 10 بجے ان کا پروگرام ختم ہوا ہے، اور وہ سارا کچھ وائنڈ اپ کر کے کہہ رہے ہیں اب اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ کٹ نہیں ہو رہا وہ پروگرام، اس کے بعد تو ہم جب اجازت لیتے ہیں کوئی آئی ڈی چل جاتی ہے، کچھ اشتہار چلتے ہیں، تو عدیل صاحب نے اینڈ تو کر دیا لیکن وہ کٹ ہی نہیں ہو رہا، وہ بیٹھے رہے ابھی کٹ ہوتا ہے ایسے چپ، وہ بڑی ہم تھوڑا سا وہ ہوتا ہے ہمیں کہ ابھی کٹ کیوں نہیں ہو رہا۔ تو وہ ہمارے جو بھائی تھے ایم سی آر سے، رات تھی، گرمی تھی، شاید جون جولائی کا مہینہ تھا، وہ ایسے کر کے شاید ان کو تھوڑی سی اونگ آ گئی ہے، نیند آ گئی ہے، تو عدیل صاحب نے وہ آرام سے ٹاک بیک اتارا، مائک اتارا، وہ سب لائیو جا رہا ہے کہ وہ کس طرح سے اب اختتام کر رہے ہیں پروگرام کا، اور انہوں نے وہ جگایا کہ بھائی اٹھ بھائی یہ پروگرام ختم کر دو مہربانی۔
تو کدھر چلے گئے, بالکل سناٹا چھایا ہوا تھا. تو ایسے بہت سی چیزیں ایکسیڈنٹس ہوتی ہیں اور بہت مزے کے ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں. تو لیجیے ناظرین کی کالز کو ہم دوبارہ شروع کریں گے. آپ ناظرین آ سکتے ہیں, عید کی خوشیوں میں ہم آپ کو شامل کر رہے ہیں. اور ہدایت ٹی وی ہے تو اس نے اور مزید رونقیں لگائی ہیں عید کی, اور کوئی بھی تہوار ہو ہدایت ٹی وی کے بغیر تو اب ہمارا گزارا بہت مشکل ہے. بہت اچھی, مطلب آپ کال لے لیں, بہت اچھا. فی الحال ڈراپ ہوئی آپ بات. اچھا قصہ سنانا چاہوں گی. وہ بھی ایک, ہم مطلب چھوٹے ہی تھے بچپن میں, اور مطلب اتنے سینس تھا. بہرحال وہ ایک نیبر میں ہمارے, کیونکہ پٹھان رہتے تھے, تو بقرعید کا وہ جی بالکل پٹھان بھائی کا قصہ سنتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم مزور صاحب, بہت شکریہ. فاروق صاحب, آپ کو, ہمشیرہ صاحبہ کو, پوری ہدایت ٹی وی کی ٹیم کو عید مبارک. خیر مبارک, خیر مبارک. اور مزور صاحب ابھی آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں, نئی فریکوینسی مل گئی آپ کو؟ ہلو, ابھی آپ ٹی وی پر دیکھ رہے ہیں, نئی فریکوینسی آپ کو وہ سیٹ ہو گئی؟ وہ نہیں, میں انٹرنیٹ سے دیکھ کے پروگرام کر رہا ہوں, بیٹا ٹرائی کر رہا ہے, انشاءاللہ وہ ہو جائے گا. انشاءاللہ. اور دوسروں کو بھی بتائیے گا, یہ مسئلہ بن گیا, اور دوسرے لوگوں کو بھی بتائیے وہ نئی فریکوینسی. وہ انجمن حسینی میں بھی اعلان کیا تھا, تو ابھی اس پلیٹ فارم سے بھی سب حضرات کو میں مطلع کر رہا ہوں کہ جن کے ہاں ہدایت ٹی وی نہیں آ رہا ہے وہ نئے سرے سے انٹرنیٹ سے وہ سارا سسٹم دیکھ لیں, اس کے حساب سے سرچ کریں تو انشاءاللہ آ جائے گا. اور یورپ میں. جی بسم اللہ. اور آپ کو کوئی پیغام کوئی دینا ہے؟ ناظرین سن رہے ہیں آپ کی بات. پیغام تو یہی ہے جی, سب کو عید مبارک. مجھے ایک بھائی یاد آ گئی ہے. بسم اللہ. یہ عید کے موقع پہ جی ضرور جچتی ہے. جی ضرور. زمانے میں جہاں بھی 5 تن کا بٹتا ہے صدقہ, واہ, جھکی اس کے ہی در پہ مومنوں پیشانی ملتی ہے. واہ واہ. عجب یہ اشرف مخلوق کا عقدہ کھلا مجھ پر, عجب یہ اشرف مخلوق کا عقدہ کھلا مجھ پر, فرشتے روٹی پاتے تھے مجھے بریانی ملتی. کیا بات ہے, کیا بات ہے. بارے نیارے سر, بہت شکریہ. مزور نقوی صاحب ناوے سے, آپ کو بھی عید کی بہت بہت مبارک ہو. بہت شکریہ, جزاک اللہ. جی اگلے کالر ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام محترم سید سجاد بخاری صاحب, بہت شکریہ بخاری صاحب. جی فاروق بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آپ کی دعائیں ہیں. آپ کو عید مبارک ہو بہت بہت ہماری طرف سے, ٹیم کی طرف سے. آپ کو بھی اور ہدایت کے توسط سے پوری دنیا میں بسنے والے تمام مومنین کو بھی جو ہے آج کی مناسبت سے جو عید مبارک خیر مبارک اپنی طرف سے اور اپنے ادارے کی طرف سے بہت بہت عید مبارک پیش کرتا ہوں. خیر مبارک, شکریہ. ویسے تو ہر خوشی کے دن سے پہلے کوئی نہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی امتحان بھی ہوتا ہے. جی ہاں, جی ہاں. ابھی اس وقت جو ہے ہمارے ہزارہ کے جو بہن بھائی ہیں, جی ہاں, ان پہ بہت بڑی مصیبت 2 دن 4 دن پہلے جو گزری ہے, وہ ان کو بھی یقیناً ہم اپنے اس خوشی کے موقع پہ ضرور یاد رکھیں, اور یاد رکھنا بھی چاہیے. بے شک, بے کہ شک. جہاں اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی فیملی کے ساتھ, دوستوں کے ساتھ آپ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں, وہاں پہ ان مظلوموں کو بھی جو ہے وہ اپنے ذہن میں رکھیں, یاد رکھیں. بے شک. اور ان مشکلوں کا بھی ہم نے کچھ نہ کچھ ضرور حل, انشاءاللہ وقت کا امام, وہ وقت دور نہیں ہے جب انشاءاللہ ہماری یہ مشکلیں آسان ہوں گی انشاءاللہ, انشاءاللہ. تو بخاری صاحب کیسی عید وہاں پہ اٹلی میں؟ آپ کیسی, آج ہی عید ہے کہ گزر گئی عید یا آئے گی؟ جی نہیں, ابھی فی الحال تو گزر گئی ہے, کیونکہ تقریباً 10 بجے جو ہے وہ عید ہم نے ادا کی تھی اپنے سینٹر میں. اور ماشاءاللہ تقریباً سمجھیں کہ جو کہ دور دور شہروں میں ہم رہتے ہیں یہاں پہ, اور ہمارے امامیہ کے جو فکر جعفریہ کے جتنے بھی سینٹر ہیں, جی میلان ہو گیا, بیرگامو ہے, کارپی ہے, بریشیا ہے, اچھا, جو معروف جہاں پہ انتظامات ہیں, وہاں پہ آج ہی جو ہے وہ عید ادا کی گئی ہے. تو آپ بخاری صاحب کافی عرصے سے ادھر پردیس میں, اب تو خیر وہ آپ کا دیس ہے, تو کوئی پرانی عید بھی یاد آ رہی ہے؟ کوئی واقعہ کوئی شیئر کریں گے خوشی کا, کوئی ہمارا پاکستان کے کوئی ایسی عید جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو؟ ایکچولی فاروق بھائی, میں اپنے ذاتی جو اپنی یادداشت کے حوالے سے یا اپنے ساتھ بیتے ہوئے حالات کا اگر وقت کا جو ہے نا وہ تذکرہ کروں, تو آپ اندازہ کریں کہ 83 سے میں پاکستان سے آؤٹ ہوں. اچھا. یعنی 83 میں نکل آیا تھا پاکستان سے, اور تب سے ہی پاکستان کے حالات بہت خراب ہیں, جب سے آپ آؤٹ ہیں. آپ ادھر ہوتے تو شاید یہ حالت نہ ہوتی. جی
اسٹوڈنٹ لائف تھی اس وقت ماشاءاللہ، یعنی اچھا دور تھا، بہت پیارا تھا. ابھی 20 سال بھی ایگزیکٹ پورے نہیں ہوئے تھے ایج کے لحاظ سے، تو جو ہے نا وہ ملک چھوڑ دیا، باہر چلے گئے، کویت چلا گیا. اچھا. تو بڑے بڑے اچھے موقع بھی آئے ہیں، لیکن پردیش میں رہتے ہوئے بھی چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی ہم ہوں، یہ ایک قدرتی بات ہے، فطرت کی بات ہے کہ دل جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ دھڑکتا ہے. بالکل صحیح. اور پاکستان میں گزرے ہوئے لمحات، بہن بھائیوں کے ساتھ، والدین کے ساتھ ایک ایک پل جو بیتا ہوا ہے وہ کبھی بھی نہیں بھولتا دل سے. آج بھی جب ہم عید پڑھنے جا رہے ہیں اور دل جو ہے وہ سفر یہاں پہ کر رہے ہیں سینٹر کی طرف جانے کے لیے، لیکن خیال جو ہے وہ ماں باپ کی طرف ہے، بہن بھائیوں کی طرف ہے. بے شک یہاں اپنے بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ رہ رہے ہیں، لیکن وطن وطن ہے، وطن ہی ہے. اس کی ایک اپنی پہچان، اپنی خوشبو، چاہے سمجھے کہ حالات جیسے بھی ہیں وہ عارضی ہیں. انشاءاللہ یہ مشکل وقت گزریں گے، جو اس وقت مشکل وقت ہے پاکستان پہ، انشاءاللہ مولا پاک کے صدقے یہ مشکل وقت ضرور گزرے گا انشاءاللہ، اور ایک دفعہ پھر جو ہے نا اچھے حالات پیدا ہوں گے انشاءاللہ. اور تب ہو سکیں گے جب ہمیں خود اپنے اندر، ہر آدمی اپنے اندر اویئرنیس جو ہے وہ اس کی لے کے آئے، اچھے اور برے کے درمیان تمیز ہمیں آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور جو اچھا سوچتے ہیں ان کے درمیان اور جو ہر وقت کھانے کے چکر میں ہوتے ہیں ان کے درمیان جو ہے ہمیں اگر فرق تھوڑا آ جائے، اس کی تمیز ہو جائے، تو برادری سسٹم پہ اوپر آ جائیں. جی ہاں. اب جی اب یہ آ گئے ہیں تو ان کو خالی نہیں لٹانا، یہ سسٹم اگر ختم ہو جائے نا تو انشاءاللہ خوشیاں مل جائیں گی. ہدایت کی پوری ٹیم کو، جو عزیز بیہائنڈ دا کیمرہ بیٹھے ہیں ان کو بھی، آپ کو بھی، اور تمام مومنین کو، اور جو ساتھ بیٹھی ہیں ان کی خدمت میں بھی سب کو بہت بہت عید مبارک کرتا ہوں. بہت شکریہ. اور موقع دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین جو ہے آج کے دن سے ہمارے کال کر سکیں. سلامت رہیں بخاری صاحب، بہت شکریہ، خدا حافظ، بہت مہربانی. محترم سید سجاد بخاری صاحب ناظرین اٹلی سے ہمارے ساتھ شامل تھے، اور انہوں نے بات کی جو پس پردہ کچھ لوگ بیٹھے، لیکن ایک پچھلی عید جو چھوٹی عید تھی، عید الفطر جسے ہم کہتے ہیں، تو اس موقع پہ وہ اندر آ گئے تھے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. ایک اور جھلکی ہم ناظرین کو دکھائیں گے کہ ایک جیسے کہتے ہیں نا گھس بیٹھ ہو گئی ہمارے سیٹ کے اوپر، کہ وہ کس طرح ہوئی، تھوڑی وہ جھلکی دوبارہ آپ کو دکھاتے ہیں. جی کافی لوگ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹوڈیو میں ہمارے سامنے آ چکے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو کیا یہ لوگ کر رہے ہیں. جی بھائی یہ کیا ہونے جا رہا ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اچھا یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ ہم کسی رستے میں بیٹھ گئے، لگتا ہے ہم نے یہ اسٹوڈیو نہیں تھا. یہ کیا ہوا ہے جی؟ عید مبارک آپ لوگوں کو. یہ کیا تھا؟ کیا یہ ہمارے بھائی تھے، وہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں. اچھا تبھی میں کہوں کہ یہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، یہ کچھ ہو تو نہیں کہ میں ان کو دیکھ رہی ہوں. اچھا یہ جمعہ پڑھنے جا رہے ہیں سارے؟ یہ سارا جو ہے ہم کہیں موٹر وے پہ لگتا بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ابھی ہم دیوار کیا گری ہمارے اسٹوڈیو کی، لوگوں نے ہمارے اسٹوڈیو سے رستے بنا لیے، کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا. ہمارے ساتھ موجود تھے گل صاحب اور رضوان بھائی جو کنٹرول روم میں ہوتے ہیں، اور سومی جو ماشاءاللہ پیچھے جو سیٹ اور گرافکس جو ساری چیزیں تھیں، آپ کو بتاؤں کافی کام کے لوگ تھے. بالکل فاروق بھائی، آپ دوسرے چینلز میں دیکھیں تو آپ کے پاس 4-5 ایڈیٹنگ کرنے والے بندے ہوتے ہیں، اور یہ سمران جو ہے یہ ایک اکیلا جو ہے ہمارے پورے ہدایت کی ایڈیٹنگ کرتا ہے، پورے بیک گراؤنڈ، اور واقعی یہ ایک اکیلا جو ہے وہ سب پہ بھاری ہے ماشاءاللہ. تو یہ اور رضوان بھائی اور گل صاحب تو خیر ان کے لیے کچھ کہنا ہی بیکار ہے. صاحب جو ہیں ان میں تو وہ کیا کہتے ہیں، وہ چیتا، ہمارا چیتا، وہ کہتے ہیں 60 ہارس پاور. کچھ مشینیں، کچھ موٹریں ہوتی ہیں، اس پر لکھا ہوتا ہے ہارس پاور، اس میں گھوڑوں کی اتنی طاقت ہے. تو گل صاحب میں کوئی 50 گھوڑوں 50 ہارس پاور ہے ان میں، تو وہ تو ہر دم تیار رہنے والے. جی ناظرین ویلکم بیک. وہ پرانی جھلکیاں، پرانی یادیں، پرانی خوشیاں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، اور ہماری پوری ٹیم ورک ہے. آن ایئر ہم آتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہمیں یہ سارا اہتمام کرنے والے بھائی، ان سے بھی کبھی کبھار ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، تو یہ بھی ایک طریقہ کار تھا. تو یہ سسٹر بڑا ایک ہمارا ایک گھر کا معاملہ ہے. گھر جیسی ہماری یہ ٹیم ہے، اسی طرح ہمارے جو فیملی ممبرز ہیں وہ بھی اتنی محبت ہم سے کرتے ہیں. اور جو ہم تو خیر آن ایئر آتے ہیں، ہمیں زیادہ وہ لوگ ناموں سے واقف ہیں، شکلوں سے، لیکن جو بیہائنڈ کیمرہ رہنے والے ان سے بھی بہت محبت کرنے والے ہمارے ہدایت فیملی ممبرز ہیں. تو جی وہ پٹھان بھائی والا آپ کا قصہ رہ گیا تھا وہ بیچ میں. پٹھان بھائی والا نہیں تھا، وہ دراصل ہمارے نیبر میں پٹھان فیملی رہا کرتی تھی. ٹھیک ہے. تو وہ بقرعید کا مطلب جیسے دن تھا، ان کے گھر میں بھی بکرے آئے، اور ہمارے گھر میں اتفاق سے ان کے بھی 2 شاید بکرے تھے.
صحیح مجھے یاد نہیں کیا دو، بہرحال تھے بکرے بلکہ کم، وہاں پر دمبا زیادہ وہ جو ہوتا ہے، بکرے نہیں ہوتے، دمبے کی زیادہ قربانی ہوتی ہے. تو وہ ان کے گھر میں تھے، تو جب دوسرے دن 1-2 دن پہلے آ چکے تھے ان کے گھر میں اور ہمارے گھر میں بھی. تو جب انہوں نے عید والا دن تھا تو بڑی خاموشی رہی، اور مطلب ان کے گھر سے رونے کی بہت زیادہ آوازیں آ رہی نا، اتنی زیادہ رونے کی آوازیں کہ ہاں میری امی وغیرہ جو ہیں وہ پریشان ہو گئی کہ کیا مسئلہ ہو گیا عید والے دن صبح یہ وہ نا. تو ہم نے کہا، میرے والد نے بھی کہا جا کے دیکھ کر آئیں کہ کیا مسئلہ ہو گیا. خیر کھٹکھٹایا گئے تو پتہ چلا کہ بھی کیا ہو گیا، کیوں اتنا رو رہی ہے، کیونکہ خواتین تھی وہ زیادہ رو رہی تھی. تو کیوں رو رہی، کیا مسئلہ ہو گیا؟ کہ نہیں کہ ہمارے جو ہے نا وہ رات میں ہمارے بکرے مر گئے ہیں تو اس لیے ہم بہت رو رہے ہیں. تو کہنے لگے اچھا. تو اب ہماری امی کیا پرسا دیتی تو وہ خاموش نہیں اور کہنے لگی آپ چپ ہو جائیے، کوئی بات نہیں، اور یہ تسلی نہیں اور لے لیجیے گا یہ وہ کر کے. گھر پہ آئیں تو میرے والد بڑے پریشان کہ کیا مسئلہ ہے، جلدی بتاؤ کیا ہوا. کہنے لگی ان کی رات ان کے بکرے مر گئے تو اس لیے اتنی دہاڑے مار مار کے رو رہی تھی. تو وہ مطلب اس طرح سے ہمارے ذہن میں رہا کہ ہمارے ذہن میں کچھ غلط سا آ گیا نا کہ کیا اتنا مسئلہ ہو گیا کہ عید والے دن اتنی زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں یا آ رہی. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سسٹر کہ وہ تو ویسے طبی طور پہ مر گئے ہوں گے، قربانی دینے کے بعد بھی مجھے اپنا بچپن یاد ہے، وہ بکرا وہ ایک انسا ہو جاتا ہے دمبے کے ساتھ. وہ 10-15 دن جو گزارے ہوتے ہیں نا، اسے آپ چارہ کھلا رہے ہیں، وہ آپ کے ساتھ اتنا مانوس ہو جاتا ہے کہ آپ اس کو، ہم پھر وہ چیک کرتے تھے کہ میرا زیادہ مانوس ہے یا میرے دوست کا زیادہ مانوس ہے، تو ہم اس کے گلے کی جو رسے وغیرہ تھے اتار کے تو وہ پھر بھی ہمارے پیچھے چلتا ہوتا تھا. تو یہ ایک ہمارا ایک اچیومنٹ ہوتی تھی کہ لیجئے اس کی ہمارے اپنے جانور سے زیادہ دوستی ہے. تو قربانی کے بعد ہمیں بہت عرصہ تو وہ یاد رہتا تھا، وہ ایک سارا ایک سما. تو ہو سکتا ہے ان کو یہ وجہ بھی. پاکستان میں آپ نے دیکھا ہوگا اور ہم نے بھی دیکھا ہے، بہت محلے میں گائے لے کر گھومتے رہتے ہیں بچے، خاص طور پہ نا جب پہلے آ جاتی ہے، بکرے بھی گھماتے رہتے ہیں ان کو. کافی رش رہتا ہے اور ایک بچوں کی ایک شغل رہتا ہے. اور اب تو بہت سے قربانی کے جانور پہ لکھا گلو بٹ، اب تو بہت سے ان کے نام بھی رکھے ہوئے. آپ نے ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ گائے بھی گر گئی تھی کنویں میں، تو وہ بڑی مشکلوں سے نکالی، تو ان کی جان میں جان آئی مالک کی. کہ وہ ایک تو آج کل مہنگائی اتنی ہے، اتنی مہنگی گائے لی اور وہ پھر کنویں میں بھی گر گئی. بہرحال وہ وقت پہ جو تھی وہ نکال لی گئی تو وہ نقصان سے بھی بچ گئے. اور جیسے ہمارے بخاری صاحب نے بات کی ہے، کچھ مشکلات جو ہماری قوم پہ ہیں، اور پچھلے 3 دنوں میں 20 شہادتیں ہوگی کراچی، کوئٹہ، پشاور سمیت. تو ایسے گھر جو ایک حقیقی جو صدمے سے دوچار ہیں، تو ہماری وہ حقیقی خوشیاں تو تب ہی ہیں کہ جب وہ بھی ہماری ان خوشیوں میں شامل ہو پاتے. لیکن اگر وہ غم میں ہے تو ہمیں اپنی خوشیوں کو تھوڑا سا پھر اسی انداز سے ڈھالنا چاہیے. یہ ہوتا ہے اکثر کہ یہ بے حیثیت میں خدا نخواستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ محلے میں اگر کوئی جوان فوتگی بھی ہوئی ہے، کوئی فوت ہوا ہے، تو ہم نے اپنی شادیوں کی ڈیٹیں چینج نہیں کرنی کیونکہ ہال بک کروا لی ہے، اور اسی انداز سے بینڈ بھی بجا رہے ہیں، اسی انداز سے باجے والے بھی آئے ہوئے ہیں. تو عید بھی یا اسی قسم کی یہی حالت ہوتی ہے کہ محلے میں یا خاندان میں اگر ہمارے کوئی عزیز کی وفات ہو چکی ہے تو اس کے بعد انسانی اور ایک فطری تقاضا بحیثیت مسلمان کے ہونے کا تقاضا یہی ہے کہ ہم تھوڑا سا اس کو محدود کر دیں. وہ جو ایک آپس سے باہر ہو جانے والی خوشیاں، بے ہنگم سی خوشیاں، اس کو محدود کر کے ان کے غم میں برابر شریک ہوا. جو اور ہماری ایک روایت ہے کہ جب بھی پہلی عید آتی ہے، کسی کی عزیز کی وفات ہوتی ہے، اور جب پہلی عید آتی ہے ہم ان کے گھر جا کے تعزیت بھی کرتے ہیں اور ان کی دھارس، کیونکہ وہ تہوار کے موقع پر وہ جو فوت ہوئے شخصیات ہیں وہ ہمیں زیادہ یاد آتے ہیں. تو یہ ہماری روایات ہیں جس کو زندہ رہنا چاہیے. ہم موبائل گیموں میں اور یہ اس طرح کی آرٹیفیشل خوشیوں میں آگے ہیں جو آہستہ آہستہ ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں. بلکہ ابھی صبح بلکہ میں سو رہی تھی تو میرے ہسبینڈ نے آ کے مجھے بتایا، ہمیں نیند میں تھی کہ وہ کوئٹہ میں بھی کوئی ہوا ہے کوئی، ہاں تو وہاں پر بھی کوئی کافی مطلب لوگ جو ہیں وہ شہادتیں ہوئی ہیں. تو مطلب اس طرح کے جیسے حالات آپ دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کے گھر میں اگر خوشیاں آتی ہیں تو کہیں نہ کہیں ایسا غم آ جاتا ہے کہ ہماری جو خوشیاں، ایک تو آپ اگر ہم اندازہ لگائیں تو ہماری خوشیاں ویسے بہت کم ہو گئی ہیں اگر دیکھا جائے تو. وہ کیونکہ ایک تو وہ آپس میں وہ باتیں نہیں رہی جو اسلام ہمیں بتاتا ہے، ہم نے وہ چیزیں چھوڑ دی ہیں جس سے ہمیں خوشیاں ملتی تھیں کہ مل رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں آپس میں. بہت سے ایسے موقع آتے تھے، اس میں جب دلوں میں کدورتیں ہو گئی تو وہ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں. بناوٹ زیادہ ہے، مصنوعی پن زیادہ ہے، مادہ پرستی زیادہ ہے. ہمارے وہی دوست ہیں
جو یا تو ہمارے اسٹیٹس کے برابر ہے یا ہم سے اوپر ہے. غریب غربا ہمیں پسند ہی نہیں ہے. کوشش یہ کریں گے کہ لوگ کہتے ہیں کہ چلو ہم اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کے ٹائم دینے کے بجائے فلانے کے گھر گوشت دینے جائیں کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں, جائیں گے, چاہے وہ اتنی رسپیکٹ انہیں وہاں مل رہی ہو نہ مل رہی ہو, اگنور کیا جا رہا ہو بہت, اس سے مطلب فارمل ایسے وے میں ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے. لیکن کیونکہ ایک معصوم کا فرمان ہے کہ جتنی محبت آپ دوسرے کے دل آپ دوسرے کے لیے رکھیں گے اپنے دل میں, جتنی محبت دوسرے کے لیے ہمارے دل میں ہے اتنی ہی محبت اس کے دل میں ہماری ہوگی. یہ نہیں ہوگا کہ ہم اس کو ڈاج دینے میں ہم کامیاب ہوں گے کہ ہم تو دیکھا دیکھی اس سے یا بناوٹ کے اظہار کے لیے وہ رشتہ داریاں بنا رہے ہیں اور وہ ہمیں سچے دل سے لے رہا ہے, ہم سے وہ بھی اتنا ہی پیار کرتا ہے جتنا ہم اس سے کر رہے ہوں گے. ایک کالر آ چکے, ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام فروغ بھائی, اور میری بہن کو بھی السلام علیکم. محمد علی صاحب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد علی صاحب بہت شکریہ, عید مبارک ہو بھائی آپ کو, بہت بہت سب کو مبارک ہو, بہت بہت مبارک ہو. خیر مبارک, شکریہ. میں نے سوچا کہ چلو میں بھی اپنی کنٹریبیوشن کر لوں. بڑی مہربانی بھائی. کس طرح پھر آج آپ کی عید تھی یا نہیں؟ پہلے تو یہ بھی سوال اب بن چکا ہے, بعض لوگوں کی کل عید تھی یا کل آنے والی ہے, تو یہ بھی اب سوال بن گیا کیونکہ 3 عیدیں ہوتی ہیں ہمارے یہاں بھی. بھائی عیدیں چاہے 6 مناؤ چاہے 8 عیدیں مناؤ, لیکن عید کا مقصد کیا ہے وہ تو پہلے پتا ہونا چاہیے نا, اس تک پہنچنا چاہیے. ٹھیک ہے. مقصد یہ ہے کہ عید کا جو کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب قومیں آزاد ہوتی تھیں کسی مصیبت سے, جب کوئی نبی ان کے اندر آ جاتا تھا تو قومیں اس کو عید مناتی تھیں. تو کیا آج جو دنیا میں ہے, کیا یہ غربت جو پھیلی ہوئی ہے یا کیا جو قومیں ہیں یہ کیا آزاد ہیں؟ اگر آزاد ہے تو پھر ان سب کو عید مبارک. صحیح. تو عید کا تو مقصد یہ ہے جو رب تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام سے بھیجا تھا. جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کو آزاد کروایا تھا تو وہ عید کا ان کا بہت بڑا دن تھا. صحیح. تو اس سے میسج ملتا ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تھا کہ جب مسلمانوں کو حکومت دی تھی, حکومت سے مراد ہے کہ جب دین کمپلیٹ کیا تھا تو اس کے اوپر یہ کہہ دیا تھا کہ جاؤ آج کے دن تم عید مناؤ. جی 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 جی. تو بات یہ ہے کہ میری عید فاروق بھائی یہ ہے کہ میری ایک ہماری نیبر ہے, وہ 80 سالہ کی نیبر نہیں ہے, وہ تھوڑی سی دور ہے, ہاف مائل. 80 سال کی بڑھیا ہے, بیوہ ہے. میں اس کے گھر جاتا ہوں, اس کی ہانڈی روٹی کروں گا, اس کے گھر کی صفائی وغیرہ کروں گا. اور جب وہ دروازہ کھولتی ہے اس کے چہرے کے اوپر جو خوشی ہوتی ہے وہ میں جب دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے میری ہر روز عید ہے. کیا بات ہے, آپ کو وہ ساری تھکن دور ہو گئی. جی, آپ کی وہ ساری مشکلات جو حقیقی خوشی آپ کو مل جاتی ہے ان کے چہرے کے اوپر مسکراہٹ دیکھ. اور یقین جانیے کہ ابھی میں نے گھر سے نکلنا ہے فروغ بھائی, ابھی جاؤں گا اور اسی کے گھر میں جاؤں گا اور اسی کا کام کروں گا. 2-3 گھنٹے اس کے پاس بیٹھتا ہوں, کبھی کبھی 5 گھنٹے میں اس کے پاس بیٹھتا ہوں. تو بیٹھی رہی وہ اپنے جس طرح اپنے خوشی ہوتی ہے نا, جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ نے جب دیکھا تھا تو اسی طرح جتنی بھی دنیا میں والدہ بیٹھی ہوئی اس وقت, بوڑھی عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں 80 سال کی جو بھی ہیں بیوہ, جو عیدی سینٹر میں بیٹھی ہوئی ہیں, وہ یہی انتظار کر رہی ہیں کہ جو ان کے بیٹے ہیں, جو بیٹیاں ہیں, حقیقی خوشی جو ہے وہ ماں کی آنکھوں میں ہے. اگر جن کی مائیں ہیں تو اگر وہ اپنے گھروں کا رخ کریں تو یقین جانیے عید کی خوشی آپ کو مل جائے گی. بالکل سچی بات ہے علی بھائی. اور آج کیا پکا رہے پھر ادھر جا کے؟ آج وہ ان کی فیوریٹ ڈش ہے اپنا بمبے پوٹیٹو اور مکس ویجیٹیبل, جو میں ان کو کھلاتا ہوں نا تو وہ اتنی خوش ہوتی ہیں. وہ جہوا ویٹرس ہیں لیکن ان کو الحمدللہ سو فار میں نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج, بہت سارے میسج جو کنوے کر دیے. وہ کہتے تھے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں, نہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ یہ قرآن پاک میں حضرت مریم علیہ السلام کا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ذکر بھی ہے. تو الحمدللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ ایک دن شاید وہ مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہہ دیں. بالکل صحیح محمد علی صاحب, آپ اپنی کوشش جاری رکھیں, اللہ تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا. اور جو آپ ایک انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں, بوڑھی جو ایک خاتون ہے ان کے ہاں جاتے ہیں, ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے, تو آپ کو جتنا اجر مل رہا ہوگا وہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کتنا اجر ماشاءاللہ آپ کو مل رہا ہوگا. تو اسی طرح خوشیاں بانٹتے رہیں, کسی کے کام آتے رہیں, یہی ہم سب کا میسج ہے. ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ, بہت شکریہ, بڑی مہربانی. محمد علی صاحب تھے لندن سے. اور کیا ہی اچھی بات کہ عید ہم اسی طرح گزارے. اور ایک اور میسج ان کا تھا کہ کوئی ہمارے بزرگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی اپنا آ جائے اور وہ خوشیاں جو ہمیں ملتی ہیں کسی کو مسکرا کے دیکھتے ہوئے, اصل خوشی تو یہی ہے. خود ہنسنے کے لیے, خود خوش ہونے کے لیے تو ہم سب کچھ کرتے ہیں, دوسرے کے چہرے پہ ہمارے وجہ سے کوئی مسکراہٹ آ جاتی ہے, حقیقی خوشی وہی ہے.
جی. اور ناظرین کالز کا سلسلہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں, ابھی تقریباً آدھا گھنٹہ پروگرام میں ہے اور پروگرام میں آپ شامل ہو سکتے ہیں. کچھ دکھ بھی ہیں, تکالیف بھی ہے پاکستان میں سیلاب کی وجہ سے اور ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ جو جاری ہے, لیکن ان حالات میں کس انداز سے ہم نے دوبارہ جینا سیکھنا ہے یہ بھی ہمیں طریقہ کار پتہ ہے کہ ہر ماحول کا, ہر جو ایک بھی سچویشن ہے اس کا کس طرح سے ایک مقابلہ کرنا ہے یہ بھی ہماری قوم جانتی ہے. مسلمان یہ بھی طریقہ کار جانتے ہیں کہ ساری مشکلات کے باوجود کس انداز سے پھر دوبارہ ہم نے جینا سیکھا اور دوبارہ پھر دلوں پہ حکومت کی ہے. ہمیں وہ اب مسلمان جو ہے وہ حدود پہ یا جغرافیائی طور پہ ہم کسی علاقے کو فتح بعد میں کیا گیا ہے, لیکن دلوں کو پہلے تسخیر کیا اور وہ محبت کے ساتھ کیا گیا ہے. اور جیسے ہمارے بھائی ہے کہ وہ غیر مسلم خاتون ہیں, بڑھیاں ہیں, لیکن وہ اب دلوں کے اوپر آہستہ آہستہ وہ سرایت کر رہے ہیں. تو یہی طریقہ کار ہونا چاہیے. اور ہماری بہترین مثال ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہلے تو کہ دلوں پر انہوں نے جو راج کیا, پھر ان سے کہا کہ وہ اسلام قبول کریں. تو وہ مطلب ایک ذریعہ کس طرح کہ اپنے اخلاق کو اتنا خوبصورت بنایا انہوں نے, اپنے کردار کو ایسا پیش کیا کہ وہ مجبور ہوئے کہ اسلام میں آئے. اور بچوں سے جو شفقت ہے ہمارے معصومین کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی, کہ مدینہ پاک میں جو گلیاں تھیں وہاں پر تو مسلمان بھی بچے تھے کم تعداد میں, لیکن وہاں پر یہودیوں کے بھی تھے, عیسائیوں کے بھی تھے, دوسرے مذہب کے لوگوں کے بچے تھے. لیکن آپ یہ نہیں کرتے تھے کہ صرف مسلمانوں کے بچوں کو پیار کرنا. بچے سب کے لیے وہ جسے کہتے ہیں سانجے ہوتے ہیں, تو بچوں کے لیے وہ ہمیشہ وہ پیار اور شفقت کرتے تھے. لیکن آہستہ آہستہ وہ ختم ہو رہا ہے. اکثر ٹائم بھی گزارتے تھے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے. تو ماشاءاللہ وہ کوئی ایسی, ہم کہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز نہیں جہاں انہوں نے ہمیں ہر چیز بتائی نہ ہو, اپنے ہر کردار سے ہر چیز بتائی. آپ نے وہ پوائنٹ بتایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کے ساتھ ٹائم گزارتے تھے. جیسے وہ ہمیں عام بتایا جاتا ہے کہ روایات میں کہ گھوڑا بن گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اپنے کندھوں پہ شہزادوں کو, پاک شہزادوں کو بٹھا لیا. تو اب ہم نے شاید بنٹ گئے ہیں. خواتین ہیں ان کی اپنی مصروفیات ہیں, بچے ہیں ان کی اپنی گیمیں ہیں, ان کے اپنے کمرے ہیں, اپنے انٹرنیٹ ہے, ان کی اپنی مصروفیات ہیں. اپنی عمر کے لوگ, ہمارے دوستوں کا الگ وہ ایک خانہ ہوگا. تو ہم نے اپنے آپ کو خانوں میں بانٹ لیا ہے. بچوں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے اندر مداخلت کریں. بڑے جو ہیں وہ بھی دستک دے کے, یا وہ نہیں چاہیے, اب برا منایا جاتا ہے, بچے بھی برا مناتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ بغیر پوچھے ہوئے آ جائیں ہمارے کمرے میں. اور یہ جو دوریاں بڑھتی جا رہی, گھروں میں رہ کی دوریاں, گھر میں بیٹھے ہوئے ہمیں, اور عید مبارک ہم موبائل سے اپنی گھر والوں کو ہی دے رہے ہیں. تو یہ جو دوریاں اس سائنس نے ہمیں اب آہستہ آہستہ وہ کر دیا ہے, تو اس کو چھوڑ چھاڑ کے تہوار تو ہمیں وہ دلوں کو نزدیک کرنے کے لیے, وہ جیسے آپ نے کہا کہ ٹائم دے کے ہم گزاریں گے تو وہ ایک اصل حقیقی خوشی ملے گی. آپ نے کہا نا کہ نوک کر کے جانا روم میں, مطلب ابھی بھی جیسے یہاں پر اخلاقی طور پہ بچہ, اس پہ تھوڑی سی تو ہمیں یہ ہونا چاہیے فرض کہ بچہ وہ دیکھ کیا رہا ہے, انٹرنیٹ پہ کیا دیکھ رہا ہے, اس کی دوستوں کی محفل کیسی ہے, اس کی عادات کیسی ہیں. بعد میں 10-20 سال کے بعد اگر ہم نے رونا ہے کہ وہ نشے پہ لگ گیا یا وہ ہمیں بغیر پیچھے اس نے یہ کر لیا, تو پھر اس وقت رونے کے بجائے اگر ہم اسی وقت تھوڑا سا اپنا وہ ایک جو ہمیں فرض ہے وہ اپنائیں, تو ہمیں وہ بعد میں رونے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اور آپ یہ دیکھیں نا, جتنی مطلب اس طرح کی یہ ایٹیکیٹس میں تو آ جاتا ہے, لیکن اگر ہم اپنے ملک پاکستان میں دیکھیں تو یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں یقیناً ہمیں پہلے کال کرنی ہوتی, فری ہیں یا نہیں تو ہم جائیں. لیکن اکثر پاکستان میں ہم نے دیکھا ہوگا, یا اکثر آپ نے بھی کیا اور ہم نے بھی کیا ہے, بغیر بتائے چلے گئے, اور وہ جو چہرے پہ ان کی خوشی نظر آتی ہے, جو اگر آپ کے سچے رشتہ دار ہیں یا جو بھی ہیں آپ کے دوست ہیں, تو وہ ایک چہرے پہ ان کو ہمیں دیکھ کے جو خوشی ہوتی ہے تو وہ ایک الگ بات ہوتی تھی. حالانکہ اگر ہم یہاں کہہ کے بھی جاتے تو وہ لگتا ہے کہ ایک فارمل طریقے سے ٹھیک ہے آ رہے ہیں, بیٹھے ہیں, یہ وہ, لیکن وہ ایک اپنی ایک اپنائیت تھی اس میں بھی نا, اپنائیت تھی اور ایک جگہ اکٹھے ہو جانا. اور اب بھی خیر یہاں پہ بھی 5 انگلیاں برابر نہیں ہے ماشاءاللہ. ایک اگر کوئی پرانے سینئر بزرگوں کے پاس وہ عید گزارتے ہیں تو کئی گھرانے ایک جگہ شفٹ ہو کے ایک جگہ وہ سیلیبریٹ عید کرتے ہیں, تہوار کرتے ہیں. اب بھی ایسا ہے, لیکن اب آہستہ آہستہ چند, پہلے تو ہر گھر میں ایسا ہوتا تھا, اب چند گنتی کے لوگ یا گنتی کے افراد, گنتی کے گھرانے اب ایسا کر رہے ہیں. باقی اب سب کو اپنی اپنی پڑی ہے, اپنے اپنے گھروں کے اندر کھانے بٹے ہوئے ہیں. پہلے تو ہوتا نا خاندانوں میں بٹے ہوئے ہیں, اب گھروں کے اندر جو کھانے بٹ گئے ہیں یہ زیادہ نقصان دہ ہے کہ ہماری بہنوں کو ان کی اپنی مصروفیات ہیں, بھائیوں کو, بیٹوں کو, مردوں کی وہ اپنی مصروفیات ہیں, بچی اپنے وہ کہیں اور ہی گم ہیں. تو یہ چیزیں ہمیں لے ڈوبیں گے کسی دن. یقیناً ظاہر ہے آپ جتنا دوریاں پیدا کریں گے اتنی آپ کے لیے تکالیف ہو جائیں گی. جتنے کہتے ہیں کہ
مل کر رہنے میں. اور اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ بچے پہلے زمانے میں یہ ہوتے تھے کہ اپنے والدین کے ساتھ جتنے تھوڑے بڑے ہوتے تھے جب جا کے الگ سوتے تھے, لیکن ایک حد تک وہ, اب تو ہمیں دیکھتے ہیں بہت معصوم بچوں کو بھی الگ بیڈ روم دے دیا, تو وہ ایک ممتا جو ماں کے ساتھ سونے میں ہوتی ہے اس میں بھی ایک وہ بات جو ہے وہ ختم ہو رہی, کیونکہ آپ بہت چھوٹے میں سے اس کو الگ کر دیتے ہیں نا, تو اس کا بیڈ روم بنا دیتے ہیں. تو اسی طرح اب پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا, پہلے تو مائیں اپنے ساتھ سلاتی تھیں, تو ایک جب اس کی ایج آتی تھی اب سمجھتی تھی کہ اتنا سمجھدار ہو گیا تو پھر جا کے اس کو الگ کمرے میں سلایا کرتی تھی. تو یہ چیزیں بھی ایسی ہیں کہ جو اپنے ماں باپ کی محبت کو, ممتا کو جو لگ کے جو ساتھ کم کر رہے ہیں, خود کم کر رہے ہیں. بچے کو تو جیسے آپ ڈھالیں گے, جو عادات آپ اس کو دیں گے تو وہی اسی کو اپنائے گا. تو وہ ایک اٹیچمنٹ ہوتا تھا بچے کے ساتھ, ماں کے ساتھ رہنا چپٹ کے, مطلب تو وہ پھر بعد میں بھی اکثر ایسا الگ بھی ہوتا, تو اکثر ہوتا ہے ایسے, اکثر اولادیں ہوتی ہیں واپس کبھی کسی وقت ماں کے پاس آ کے لیٹ جائیں گی, پیار کریں گی, گلے لگائیں گی. تو یہ چیزیں ہم نے بھی کچھ ایسی دوریاں مطلب کچھ مغربی اسٹائل کو بنائی ہیں. تو اس میں یہ نہیں ہے کہ نہیں بچہ, لیکن اب دیکھیں اس زمانے میں بھی لوگوں کے بچے بھی ہوئے, اولادیں بھی ہیں, پلی بڑی اور بہت تہذیب لوگ رہے ہیں, بہت چیزوں کے لیے اس طرح رہا ہے کہ ہم, مطلب یہ تو ایک معاشرے میں اتنی آزادیاں ہو گئی, اتنی چیزیں ہو گئی ہیں کہ آپ کہہ دیں کہ بہرحال پہلے بھی اسی طرح اولادیں اور بہت زیادہ اولادیں ہوا کرتی تھیں, اور کس طرح سے پرورش, کتنا احترام ہوتا تھا, اور کس طرح سے وہ اپنا سب کچھ کیا کرتے تھے. تو کچھ یہ بھی ہمارے سبب بن گئے. کہتے ہیں ترقی کے ساتھ ساتھ ہمارے کچھ نیگیٹو پوائنٹس بھی ایسے ہو گئے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں ہمارے معاشرے کے لیے. سسٹر, اب ایسے ایشوز پہ کوئی اب تو بات ہی نہیں کر رہا, جیسے ہم نے یہ بات اپنی پرانی روایات, ہمارا مذہب, ہمارا دین, اس سے متعلق اب تو کوئی بات کرتا ہی نہیں ہے, نہ کچھ سننے کو اس کے لیے وقت ہے. تو جب ہم بچوں کو بتائیں گے نہیں, یا وہ دوبارہ یہ اپنے نقصان کی ایک بات نہیں کریں گے, یہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہے ہماری قوم کا, ہماری ثقافت کا, اور ہم اپنا آپ کا بہت بڑا نقصان کر رہے ہیں کہ وہ پرانی چیزیں ایسا ایسا چھوڑ رہے ہیں. تو جب ہمیں یہی نہیں پتا ہوگا, احساس نہیں ہوگا کہ بھائی یہ ہم چھوڑ کر نقصان اٹھانے والوں میں ہیں, نہ کہ ہمیں یہ اپنا گال لال کر کے ہم وہ ماڈرن تو بن جائیں گے وقتی طور پہ, یا ہم نے اپنے آپ کو کہہ لیا کہ ہم 21ویں صدی میں چل رہے ہیں, لیکن کچھ چیزیں ہم نے وہ 19ویں 20ویں صدی والی اپنا کے رکھنی ہے. تو تب ہم نے کہیں جا کے اپنے بچوں کو بھی پھر اپنے اچھے بہتر انداز میں ہم ان کی وہ کر پائیں گے, پرورش کر پائیں گے, اور پھر آخر میں ہمیں ان سے کوئی شکایات بھی نہیں ہوں گی. تو کچھ چیزیں پرانی ساتھ رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, آج کا دور, آج کا وقت, آج کا تقاضا, اس میں بھی جینا ہے, لیکن یہ نہیں کہ سارا پچھلا بھول بھال کے ہم بس آج ہی کے ہو جائیں. پچھلا جو ماضی ہے اس کی اچھی بات ہے ہم نے ساتھ لے کے چل رہی. اور ابھی آپ دیکھیں گے آج کل کے اولادوں میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان میں زیادہ کمپلینٹ بہت کرتے ہیں اپنے پیرنٹس کے لیے, جبکہ پہلے کے لوگ کبھی کمپلینٹس نہیں کرتے تھے اپنے, کیونکہ ان کو تربیت وہ دی جاتی تھی نا کہ نہیں, ہر حالت میں ماں باپ ہیں, ماں باپ, تو وہ کمپلین کا ان کے لیے کوئی راستے بند ہوتے تھے کہ آپ نے ان کے آگے کچھ نہیں کرنا ہے, اگر صحیح ہے یا غلط ہے اس کا اختیار پروردگار کو ہے کہ وہ ان کو ان کے اعمال کی ان کی خود دیکھ لیں. اولاد کو اختیار نہیں دیا گیا اسلام میں نا, تو وہ جب ان کے ذہن میں یہ بات بٹھا دی جاتی تھی تو کمپلینس جو ہوتی کم ہوتی تھی. یا آنے والی جو لڑکی ہوتی تھی گھر میں تو اس کو بھی یہ کہا جاتا ہے کہ میرے ماں باپ اس کا احترام کرنا ہے, ہر صورت میں ان کی بات ماننی ہے. غلط. ایک کالر ہے ہمارے ساتھ, پھر اس بات کو آگے بڑھائیں گے. السلام علیکم. السلام علیکم. کال ڈراپ ہوگی غالباً, کوئی بات نہیں, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں. اور ناظرین, ایسے تہواروں پہ, ایسے جب مواقع آئے, جب ساری فیملیز اکٹھی ہوں, تو چند بزرگوں کو, بڑوں کو کچھ اس قسم کی باتیں ضرور یاد ضرور رکھنی چاہیے. دل میں ہم بہت کڑتے بھی ہیں, بات کرتے بھی ہیں, افسوس بھی کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ہاتھوں سے ہر چیز نکلتی جا رہی ہے, لیکن عملی طور پہ جب ہم اس کو روکنے کے لیے کچھ اقدامات نہیں کریں گے تو یہ اور بھی بد سے بدترین حالت میں ہم جا سکتے ہیں, خدا نخواستہ. تو واپس آنے کے لیے ہمیں تو پہلے غلطیاں یا جو کمیاں ہیں اس کا احساس ہو, سب سے بڑی بات احساس ہوگا, اس کے حل کے لیے پھر ہم جائیں گے. جب احساس ہی نہیں ہوگا تو حل کیا کرنا ہے, جب ہم اپنے آپ کو ٹھیک سمجھیں گے تو پھر اپنی اصلاح کیا کریں گے. تو پہلے تو یہ اپنے آپ کو یہ باور کرائیں کہ بھائی ہم ٹھیک نہیں کر رہے, یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہمارے معاشرے میں, یا یہ جو اس انداز سے ہم زندگی گزار رہے ہیں, یہ ہمارا طور طریقہ نہیں تھا. پہلے تو یہ ریئلائز کر لیں, اس کے بعد پھر انشاءاللہ اللہ برکت ڈالے گا, ہم واپس بھی کچھ نہ کچھ اچھی چیزیں اپنائیں گے. دیکھا ہوتا ہے نا, جب آپ بے شک یہ جو زمانہ ترقی کر رہا ہے, لیکن ترقی کا مطلب نہیں کہ اپنی جو ہمارے مذہب اسلام نے سکھایا اس سے ہٹ جائیں ہم. ترقی کا مطلب نہیں ہے, آپ نے اس ترقی سے فائدہ تو ضرور اٹھانا ہے, لیکن اپنے مذہب اسلام نے جو بتایا اس دائرے میں رہ کے رہنا. دیکھیں یہ ترقی یا فیس بک یا فون کی جو ترقی ہے, وائبر شائبر, آپ آرام سے بات کر سکتے ہیں. آپ ان دوستوں کو فون کریے, اس کا فائدہ اٹھائیے. فیس بک میں ہمیں بہت سے ایسے دوست جن کا
10-10 20-20 سال ہو چکے ہوتے ہیں, نہیں ان سے واسطہ ہوتا, تو بہت سی چیزیں, بہت سے ایسے دوست ہمیں مل جاتے ہیں. تو ایسی چیزوں کا فائدہ اس انداز میں ہم اٹھائیں کہ ہم ان سے رابطہ کر لیں, ان کے ساتھ دوبارہ اسی قسم کا تعلق جوڑ لیں. اور ورنہ اگر ہم اس طرح کی جو آسائشیں ہیں, اس قسم کی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی دور میں جو نعمتیں دی ہیں, اس کا اگر ہم نیگیٹو فائدہ اٹھائیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں, اس کا نقصان ہی نقصان ہے. دیکھیں ابھی ایک بہت مطلب ٹی وی پہ بھی یہ بتایا گیا تھا پاکستان میں کہ ایک لڑکی کا اسی طرح مرڈر ہوا تھا, فیس بک پہ اس کے جو دوسرے سے دوستی ہوئی اور کس طرح سے وہ ملی اور اس طرح سے اس کا مرڈر ہو گیا. تو مطلب اس کو آپ غلط رنگ میں اگر لیں گے, اس کا غلط استعمال کریں, یہ ہمارے ہاتھ میں ہے نا چیزیں. تو جس طرح سے ہمیں چاہیں اسے اپنی ٹیکنالوجی کو یوز کریں, ظاہر فائدے کے لیے بھی ہے, اس میں نقصانات بھی ہیں, لیکن وہ ہمیں سوچنا ہے کہ وہی کہتے ہیں نا, غور و فکر کرنا ہے کہ اگر ہمیں اس چیز سے کریں گے تو ہمارا یہ نقصان ہے اس میں. تو منع تو ہمیں کسی چیز پہ نہیں کہا گیا ہمارے اسلام نے. ہر چیز ہم جو دنیا میں آئے ہیں, دنیا پروردگار کہتا ہے ہمارے لیے بنائی گئی ہے, اور غور و فکر کرنا ہے, کہتا ہے میں نے اشرف المخلوقات بنایا, تمہیں سوچو سمجھو ترقی کرو. پاک ہے نا کہ علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے. تو چین تو کوئی دنیا, یہ دین کی تعلیم تو نہیں تھی, وہ دنیاوی تعلیم ہے. وہ اس وقت کی جو بھی جدید ترین تعلیم تھی وہ وہاں پر حاصل کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مسلمان کو یہ بتا رہے ہیں, تاکہ وہ جو پروردگار نے کائنات میں چیزیں بنائی اس کی اہمیت کا پتہ چلے کہ وہ بھی کوئی بغیر حکمت کی کوئی چیز نہیں بنی پروردگار کی. تو لہٰذا جب ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں یہ ساری چیزیں پتہ چلیں گی کہ ہمارے پروردگار کا یہ بنانے کا کیا راز تھا. تو لہٰذا یہ چیزیں ہمیں اس کے ساتھ ساتھ, بہت ہمارا دین اتنا خوبصورت ہے, جبکہ کہتے ہیں کہ دین تو بہت خوبصورت ہے, جس کو جو پیروی کرنے والے ہیں وہ اتنے اچھے نہیں ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ ریپرزینٹ وہ کر رہے ہوتے ہیں نا, بدنصیبی یہ کہ ہم مسلمان کیوں بدنام کیے جا رہے ہیں یا ہوتے ہیں کہ وہ جو قتل کرنے والے ہیں وہ نعرہ تکبیر بھی لگا رہے ہوتے ہیں, وہ جو دہشت گرد ہیں انہوں نے اتنی داڑیاں بھی رکھی ہوتی ہیں. تو عام جو غیر مسلم بندہ وہ یہی سمجھتا ہے کہ یہ مسلمان ہے, یہ جو گردنیں کاٹ رہے ہیں اور ان کو کوئی انسانیت ہی نہیں ان میں. لیکن وہ دین کو ریپرزینٹ, حقیقی جو دین ہے ان کو ریپرزینٹ نہیں کر رہے. اکثریت جو ہے ہمارے مسلمانوں کی, وہ شاید اب کوئی ایفرٹ نہیں کری, اس وجہ سے وہ ان لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ ہاں جی وہ شریعت محمدی یہ ہے کہ چرچ پر حملہ کر دیا جائے, اگلے دن بیان آ جاتا ہے کہ یہ جو 20 30 50 یا 100 بندے مارے گئے ہیں ہم اس کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں. تو وہ جو ذمہ داری قبول کرنے والے دہشت گرد ہیں وہ تو ذمہ داری قبول کرتے ہیں, لیکن جو اکثریت ہے علماء کرام کی, ٹیچرز کی, عام لوگوں کی جو پڑھے لکھے ہیں, وہ اپنی ذمہ داری قبول ہی نہیں کر رہے. وہ انہوں نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کا جو مارنا ہے, جس کو بھی آپ مارنا چاہیں ماریں, لیکن جب تک بڑی اکثریت اپنی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی, گھر سے ذمہ داری کا آغاز نہیں کرے گی, تو یہ معاشرہ بہت برا ہو سکتا ہے. یا ہمارے مذہب اسلام کو سمجھنا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ غیر مسلم تو اس مذہب کو سمجھ گئے, نہ سمجھے تو ہم نے سمجھے, اصول انہوں نے اپنا لیے ہوئے. جی بالکل. اور پھر ہم ان کی جو کہنا ان کو فالو کرتے ہیں کہ نہیں انہوں نے یہ کیا, حالانکہ ہر چیز ہمارے مذہب سے لیکن انہوں نے فالو کی ہے. تو پہلے ہم اپنے مذہب کی طرف جائے. وہ کہتے ہیں نا کہ کوا کان لے کے آپ کوے کی طرف بھاگ رہے ہیں, کان کو نہیں دیکھ رہے. تو آپ ان کی تو تعریف کر رہے ہیں, لیکن آپ پہلے اپنے مذہب میں دیکھیے کہ یہ چیزیں تو آپ ہی کے مذہب سے لی گئی ہیں. جی لی گئی ہیں. تو یہ ساری باتیں ہیں کہ اگر ہم ایک اچھا انسان اور اچھا مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر چیز خوشیاں بھی ہیں, اس میں ہر چیز ہمارے لیے ہے. صرف غور و فکر کی بات ہے, کس طرح سے دل کو سکون حاصل کرنا ہے, کس طرح سے دنیا میں رہنا. مطلب ایسے طور طریقے ہمیں بتائیں. ہمارے محمد آل محمد کا یہی ایک کہتے ہیں نا چلتا پھرتا قرآن تھے وہ, تو یہ چیزیں ہمیں سب بتایا کرتے تھے. بس ہمیں افسوس یہ کہ ہم اس پہ پیروی نہیں کرتے. بے شک ہم اس میں اس کے بات تو کرتے ہیں کہ یہ ہے, لیکن عمل نہیں کرتے. کہتے ہیں نا کیونکہ بات کرنا بڑا آسان ہے اور اس پہ عمل کرنا حقیقتاً بڑا مشکل کام ہے. تو کامیاب وہی انسان ہے جو اس پہ عمل کر لے. تو اس نے اور ایک بھی فرمان پہ اگر ہم عمل کر لیں, زیادہ نہیں کہ آپ آغاز تو کریں کسی چیز پر, عمل کرنے کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ وہ بہتری آئے گی. آپ والی بات کہ ہم باتیں سنتے بہت ہیں, علم جو ہر سطح پر ہمیں علماء کرام دے رہے ہیں, تقاریر ہم سن رہے ہیں, سب چیز ہمیں مل رہی ہے, کیا اچھا ہے کیا برا ہے اب اس میں ہمیں پتہ بھی چل رہا ہے. لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ ہم جان بوجھ کے پھر برے کی طرف یا جو اپنا گھاٹے والا یہ کام ہے وہی کریں گے. تو یہ ہمارے اختیار میں ہے ناظرین. اور جو ہمارا پروگرام ہے, مقصد یا کوئی بھی تہوار ہے, ہدایت ٹی وی پر جب تک ہدایت کی بات یا اپنی اصلاح کی بات نہیں ہوگی, ہمارا کوئی بھی تہوار وہ ادھورا ہے. ہمارا کوئی بھی جب ہم اجتماع کبھی بھی ہم اکٹھے ہوتے ہیں فیملی میں, خاندان جب اکٹھے ہو اور وہ جب اٹھے اور کسی اصلاح کے بغیر یا کسی اپنے فائدے کیے بغیر وہ اٹھ جائیں تو اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. تو ہماری یہ جو صبح ہدایت کی جو اسپیشل پروگرام تھی عید الاضحیٰ کی, کوشش یہی تھی کہ ہمارے جو اپنی روایات ہیں, جو ہمارا ایک امتیاز اور فخر ہے بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی, انڈین, جو ایک ہمارا ایک امتیاز ہے دوسروں سے بہت بالا ہے, اس کو دوبارہ ہم واپس دنیا میں لائیں
اور بزرگ جو ہمارے اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہمت نہ چھوڑ دیں. جو بھی اصلاح کرنے والے وہ بہت کم ہوتے ہیں, بگاڑ والے بہت زیادہ ہوتے ہیں. یہ ایک شروع سے روایت ہے. تو بگاڑ اس وقت زیادہ حاوی ہو جاتا ہے جب اصلاح کرنے والے ہمت چھوڑ دیتے ہیں, یا اپنے آپ پہ وہ ہاں جی وہ تو بات نہیں مان رہے, یا کوئی اچھی تجاویز دینا وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ اپنی ہمت نہ چھوڑیں, اور آہستہ آہستہ جسے کہتے ہیں پتھر میں بھی وہ سوراخ ہو جاتا ہے, انشاءاللہ موقع ملتا ہے. قطرہ پانی پڑتا رہے تو اس میں بھی سوراخ ہوتا ہے یقیناً. تو یہ ہدایت ٹیلی ویژن وہی ایک پلیٹ فارم ہے کہ اگر ہم روزانہ اس کو کنٹینیوسلی دیکھتے رہیں تو یقیناً روزانہ جب ایک اچھی بات ان کے کانوں میں گزرے گی تو ایک لمحے کو تو ان کا دل میں خیال آئے گا کہ واقعی میں ہاں تو یہ چیز ہم سے غلط توفیق مل جاتی ہے. لیکن اس کا بس مقصد یہ ہو کہ وہ اس راستے کو کم از کم دیکھے اور سنے, اس بات کو سنے, اور یہ بھی نہ سوچے کہ کون کہہ رہا ہے, یہ دیکھے کہ کیا کہہ رہا ہے. تو یقیناً آپ کے دل میں یہ خیال آئے گا کہ ہاں یہ بات ہمیں کر لینی چاہیے. تو یہ توفیق تھوڑا سا کہتے ہیں نا, یہ قدم آپ بڑھائیے تو ہمارا رب جو ہے وہ آپ کو 100 قدم آپ بڑھ کے مدد کرنے والا میرا رب ہے. تو وہ ہستیاں ہیں. تو پہلے اپنی نیت کو ہم نے اس طرح کا بنانا ہوگا. بالکل صحیح. تو واپس آتے ہیں ان باتوں کے بعد, جو ایک میسج تھا اس کے بعد پھر آتے ہیں عید کی خوشیوں کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں. سسٹر, مختلف ہماری جو بچپن کی عید تھی وہ تو ایک ایسی عید ہوتی تھی کہ اس کا انتظار ہوتا تھا کہ اب اتنے دن رہ گئے ہیں, یہ بھی ملے گا وہ بھی ملے گا. اس کے بعد پھر جیسے جیسے بندے پہ ذمہ داریاں آتی ہیں تو وہ اب تو بچوں کی عید تو ہے ہی ہے, لیکن بڑے عید کو کس انداز سے گزاریں جب ان کے پاس وہ خود ماشاءاللہ کھاتے کمانے وہ لگ جاتے ہیں. تو پھر اب ان کا فرض ہے کہ جو اپنے غریب غربا ہیں, عزیز و اقارب ہیں, ان کو ضرور یاد رکھیں. اور جیسے آغاز میں ہم نے بات کی تھی کہ دیکھیں یہ حال آ گیا کہ آدھی آبادی ہماری 2 وقت کی روٹی کھانے پہ مجبور ہے. تو کم سے کم آدھی آبادی چلے اس سے بہتر تو ہے. تو اس کا بھی فرض بنتا ہے کہ اس آدھی آبادی جو اب نیچے ہے, حکمرانوں کی نادانیاں ہیں, ان کے اپنے ضرور اس میں زیادہ جو عمل دخل ہے. ہماری اس وقت جو پستی ہے سب سے بڑے ہمارے حکمران اس کے ذمہ دار ہیں. ٹھیک ہے, اس کا ان کو حساب دینا پڑے گا, لیکن جو عام ایک بندہ ہے وہ خود ماشاءاللہ کھا کما رہا ہے, اس کا تو فرض اپنے تئی تو ہے, اس نے اپنی قبر کا حساب لینا ہے یا جو بھی اس کی تیاری کرنی ہے. تو ہر کوئی اگر اپنا احساس ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان 9 کروڑ کا خیال ضرور رکھے کہ جو ہم اس وقت روٹی سے محروم ہیں, اچھے کھانوں سے محروم ہیں, اچھے کپڑوں سے محروم ہیں, تو یہ ایک اصل میسج اور اصل حقیقی خوشی تبھی ہمیں مل سکتی ہے. بالکل. اب دیکھیں, ابھی تو دیکھیں ہمارے پاس ابھی عید ہے, کیونکہ یہ عید پروردگار نے 3 دن منا سکتے ہیں ہم. تو ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم ان 3 دنوں میں ان کو خوش کر دیں, ان کی خوشیوں میں ان کو بھی اپنی خوشیوں میں شامل کر لیں. اور وہ اگر جو وقت نکل گیا نہیں تو جیسے ہم کہتے ہیں کہ ان کے گھر میں ایک رزق بھی ڈلوا دیں, اور ساتھ ہم نے جو گوشت اگر نہیں دیا قربانی تو اپنے پیسوں سے مدد کر دیں ان کے. تو مطلب تھوڑا سا آپ کنٹریبیوشن ہو جائے گا ان کی کہ آپ نے بھی ان کی خوشیوں میں شامل ہو گئے. تو یہ ایک مطلب ایک طریقہ ہے, اور یہ اگر جب آپ یہ کر لیں گے تو یہ حقیقتاً ہمیں خود یہ فیل ہوگا کہ بہت اچھا مطلب ایک عمل ہو گیا. آپ کو ذہنی ایک سکون بھی ملے گا, دلی سکون بھی ملے گا کہ اگر ہم نے خوشی گھر میں کی تھی, اپنے بچوں کے لیے کہا تھا, تو کم از کم ہم انہیں نہیں بھولیں, اور اپنے رب کے جو ہم ایک فرمان ہے اس کو بھی نہیں بھولیں. بالکل. بہت سی بلائیں, بہت سی مشکلات, بہت سی آفات سے ہم اس طرح بچ سکتے ہیں. صدقہ خیرات یا کسی کا اگر آپ نے دل میں گھر کر لیا, کسی سے سچے دل سے دعا لے لی, جسے کہتے ہیں نا کہ اگر دوسرا کوئی آپ کے لیے دعا کرے گا وہ تو قبول ہوگی. ہم اپنے لیے جب دعائیں کرتے ہیں اس میں ہمارے اپنے اعمال دیکھے جائیں گے, اس کے مستجاب ہونے میں 100 رکاوٹیں ہو سکتی ہیں. لیکن کوئی اگر آپ کو کسی کی آپ ضرورت پوری کرتے ہیں اور وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے تو اس کا پورا ہونا ہی ہوتا ہے, وہ راستے میں کہیں رکتی نہیں ہے, وہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے. تو یہ ہمیں کوشش ہونی چاہیے کہ کوئی دوسرا آپ کے لیے دعا کرے تو وہ مزے کی بات ہے. ایسا ہوتا ہے نا اکثر فاروق بھائی, لوگ جو ہوتے ہیں مدد کر دیتے ہیں, بعد میں کچھ ایسے چیزیں ہوتی ہیں, خیر ظاہر ہے وہ بھی مدد جن کی کر رہے ہیں وہ بھی انسان ہوتے ہیں. اگر ان کا کوئی ایسا بیہیویئر ہو جاتا ہے تو جس سے ان کی دل آزاری ہوتی ہے, تو وہ پھر کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کے ساتھ یہ کرا تھا, اس نے یہ کیا تھا. تو مطلب ایک طرح سے جتا بھی دیتے ہیں, اور پھر وہ اپنا احسان ختم ہو جاتا ہے. ہوتے ہیں بالکل اجر اللہ سے مانگے, اس سے امید رکھیں اس بندے سے نا, آپ جتنی بھی مدد کر دی ہے وہ اللہ کے لیے کریں اور اللہ سے اس کا اجر مانگیں. السلام علیکم. آپ کی کال ڈراپ ہوئی, آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اور اس پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں, بڑی مہربانی. اور اٹلی سے قمر زارا بہن کا ایک SMS ہے کہ انہوں نے بھی مبارکباد کا پیغام بھیجا. بہت شکریہ بہن, آپ کو بھی عید مبارک ہو. اور جو ابھی کال ڈراپ ہوئی, آپ 3 منٹ بچے ہیں, اگر آپ دوبارہ آنا چاہیں تو ضرور آ سکتے ہیں. بات ہو رہی ہے حقیقی عید کی, حقیقی خوشی کی,
اور اس وقت جو عید کی جو صورتحال ہے پاکستان میں، ایک تو مہنگائی ہے جس کی وہ خرید کی ایک گنجائش بچتی تھی وہ بھی بہت مشکل ہے، اور پھر جو سیلاب کی وجہ کا مجبوریاں ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ ہے کہ کہاں پر 3 دنوں میں 20 افراد جو شہید ہو گئے ہیں ان گھروں میں کیسے عید ہوگی. یا جب کراچی کی بات کریں کہ 5 سالوں میں 8,000 لوگ جو کلنگ کا نشانہ بنے ہیں، تو ان گھروں میں ان کوچوں میں کس انداز سے لوگوں نے عید منائی ہوگی. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ ان کے غم میں برابر کہ آپ شریک ہوں، ہم سب شریک ہوں، اور کسی کے چہرے کے اوپر اگر ہم مسکراہٹ لا پائے، اس سے دعا لے پائے آج کے دن، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سب سے بڑی معراج ہوگی. سب سے بڑی خوشی وہی ہوگی کہ ہم کسی اور کو خوش کر کے دعا لیں. اپنے لیے ہم سب خوش ہوتے ہیں، اپنے لیے کپڑے سب خریدتے ہیں، سب اپنی آسائشوں کے لیے، اپنے بچوں کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ بچے جو بیچارے انتظار کر رہے ہوں گے کہ کب ان کے لیے اچھے کھانے کی کوئی چیز ہمیں بھیجے گا تو ہم وہ پکائیں گے، یا وہ بچے جو حسرت سے ان امیر بچوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ جو بچے زرق برق کپڑے پہنے ہوئے ہیں، کاش ہمارے پاس بھی ایسا لباس ہو. تو اگر اس بچے کے کام اگر ہم آ جائیں گے تو یہی ہماری عید ہوگی، اور بلکہ جو حقیقی خوشی آپ کو ملے گی انشاءاللہ اس برکت سے آپ کے اگلے جو 364 دن بچے ہوں گے وہ بھی آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کا خاص عنایت آپ پہ ہوگی. اور آپ کو اگر یہ شوق آ گیا اور آپ اس ماشاءاللہ کام میں جت گئے تو پھر آپ کو شیطان جو ہے وہ دائیں بائیں کرنے کے لیے بہت اس کو مشکل ہوگی. تو ہم بجائے کہ شیطان کی ہتھے چڑھ جائیں، ہم ایسے کام کریں کہ شیطان ہمیں نزدیک آنا جو ہے وہ اس کے لیے بہت مشکل ہو. تو یہ آج کا دن ہے، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں دوسروں میں اس میں تقسیم کریں، اور کسی کے چہرے کے اوپر اگر مسکراہٹ لا سکتے ہیں تو ضرور لائیں. یہ نہیں پتا کہ آئندہ کی عید یا آئندہ کا وقت ہمارے پاس یہ میسر ہو یا نہ ہو، اس کو غنیمت جانیں. جی میں آخری میں کچھ کہنا بہت اچھا میسج آپ نے دے دیا. تو اب مزید گنجائش تو نہیں ہے بہرحال، کیونکہ ہمارے پاس کہتے ہیں نا وقت سے فائدہ اٹھا لینا چاہیے، کیونکہ جو وقت ہمارے پاس ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھائیں. اور عید ابھی بھی ہے، اور اس عید کی خوشیوں میں اگر ہم نے کل نہیں کی، آج نہیں کی مدد، تو ہم کل ضرور ان کو خوشیوں میں شامل کر لیں، تاکہ وہ جو ہمارے سے ایک چیز رہ گئی تھی تو ہم اس کو اس کا کفارہ ایک طرح سے کہہ دیں پورا کر لیں. تو جس طرح سے اگر ہمیں یہ آپ کے ذہن میں سکون رہے کہ نہیں، اگر ہم نے کل نہیں ان کی مدد کی، آج نہیں کی، لیکن کل ہم اس کی ضرور مدد کر دیں گے. اور ضروری نہیں کہ اب اس وقت نہیں ہے تو آپ ان کی پیسوں سے مدد کر دیں، ان کے گھر میں کھانے پینے کی چیزیں ڈلوا دیں، تاکہ وہ اپنے گھر میں خوش ہو جائیں. اور جو رزق آپ کھا رہے تھے کم از کم وہ ایک روٹی اور اس کے ساتھ ایک کہتے ہیں نا چائے کی کپ میں بھی پی لیں تو ان کا پیٹ بھر جائے. تو یہ ایک اجر جو بہت بہترین اجر آپ کو مل جائے گا اس دن میں، وہ آپ سے کے ہاتھوں سے نہ ضائع ہو جائے. تو یہی بس عمل ہے، اور بہترین عمل ہے. صلہ ان لوگوں سے توقعات نہ رکھیں، وہ بھی ہماری طرح ہی لوگ ہیں، ان کو بھی شاید غصہ ہوگا یا کسی انداز سے آپ اس کا یہ نہ سمجھے کہ وہ آپ کا اسی طرح شکریہ ادا کریں. کوئی کسی کی بھی اگر آپ ہیلپ کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے گا. تو اسی کی کوشش کریں. کنٹرولوں میں جو بھائی آپ تک نشریات پہنچا رہے تھے انہیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. ہماری پوری ٹیم کی طرف سے اس عید الاضحیٰ کی ایک بار پھر آپ کو بہت بہت مبارک ہو. کل انشاءاللہ نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.